بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے جہاں پہ ہم مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں، مل کے ساتھ تاریخ کے حوالے سے بہت ساری معلومات لیتے ہیں۔ آج کل ہم یہاں پر جو کتاب پڑھ رہے ہیں جس سے ہم چہارت معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ان کی مکمل سوانح حیات کو جان رہے ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے اس کتاب میں جس چیپٹر کو ختم کیا تھا تو ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے، امام سید الساجدین کے حوالے سے ہم نے تمام پیجز کو، صفحات کو پڑھ لیا تھا، اور اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے، یہ پیج نمبر 314 ہے اور اس سے ہم آغاز کریں گے۔ اس پیج کے اوپر صرف اور صرف 3-4 لائنیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں موٹی موٹی، وہ میں پہلے پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم پیج نمبر 315 سے آگے پڑھ لیں گے۔ 314 پہ لکھا ہے: نقش حیات امام محمد باقر علیہ السلام، ولادت 1 رجب سن 57 ہجری، شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری۔ اگلا پیج ہے پیج نمبر 315، جس میں کہ جو ہیڈنگ لکھی ہے وہ ہے نقش زندگانی امام محمد باقر علیہ السلام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ماہ رجب سن 57 کی پہلی تاریخ تھی جب مطلع امامت پر یہ 5واں چاند نمودار ہوا اور اس کی روشنی سے سارا مدینہ منور ہو گیا۔ قدرت کا یہ خاص اہتمام تھا کہ آپ کو سلسلہ امامت کا 5واں اور سلسلہ عصمت کا 7واں معصوم قرار دیا، تو سن ولادت بھی 57 یعنی 57 رکھا تاکہ اس سے دونوں حقائق کی طرف اشارہ ہو جائے، اور اس کے بعد عمر شریف بھی 57 سال قرار دی، جس سے سن وفات کا معین کر لینا بھی آسان ہو گیا، اور امامت و عصمت کی ابتدائی نسبت آخر تک محفوظ رہ گئی۔ اس میں گرامی الہام خداوندی کے مطابق محمد قرار پایا، جو سلسلہ عصمت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ اختیار کیا گیا، اور پھر اس کی علامت بن گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس دین کی تعلیمات کو بنی امیہ کے مظالم نے تباہ کر دینا چاہا تھا، اس کی احیا کرنے والا ہم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام دنیا میں آ گیا ہے، اور اب ان تعلیمات کو محو نہیں کیا جا سکتا۔ کنیت ابو جعفر قرار پائی اور القاب باقر، شاکر اور ہادی وغیرہ قرار پائے، جن میں سب سے زیادہ شہرت لقب باقر یا باقر علوم النبیین یا باقر علوم الاولین والآخرین کو حاصل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بقر کے معنی واشگاف کرنے کے ہیں، اور آپ نے اسرار و رموز، علوم و فنون کو اس قدر وسعت دی ہے اور ان کی اس طرح تشریح کی ہے کہ دوسرے افراد کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حد یہ ہے کہ عالم اسلام کے امام اعظم بھی آپ کے خرمن علم کے خوش چینوں میں تھے، اور انہوں نے بھی آپ کے علوم سے استفادہ حاصل کیا، اور انہیں مناسب مواقع پر آپ نے مفید ترین ہدایات دی ہیں۔ آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور آپ کی والدہ گرامی میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں۔ آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام علی بن الحسین، اور آپ کی والدہ گرامی فاطمہ بنت الحسن علیہ السلام تھیں، اور اس اعتبار سے آپ کو ابن الخیرتین کہا جاتا ہے کہ آپ ماں باپ دونوں طرف سے ہاشمی اور علوی ہیں۔ آپ کی ولادت کے وقت معاویہ بن ابی سفیان کا دور حکومت چل رہا تھا۔ سن 60 ہجری میں معاویہ کی وفات ہوئی تو یزید کا دور شروع ہوا۔ سن 64 یعنی 64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا، تو سن 65 میں اس کے فرزند معاویہ بن یزید اور مروان نے حکومت کی، اور اس کے بعد سن 65 یعنی 65 ہجری سے لے کر 86
ہجری تک عبد الملک بن مروان کا دور حکومت رہا۔ سن 86 میں عبد الملک کا خاتمہ ہوا تو سن 96 ہجری تک 10 سال ولید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ ولید کے بعد سن 96 ہجری سے 97 تک سلیمان بن عبد الملک کا حاکم رہا۔ سن 97 میں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت قائم ہوئی، لیکن قوم اس قدر منصفانہ روش کو برداشت نہ کر سکی اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا، جس کے بعد سن 100 ہجری میں یزید بن عبد الملک حاکم بنا اور پھر سن 105 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کی حکومت قائم ہو گئی، جس کا سلسلہ امام علیہ السلام کے آخر حیات تک قائم رہا اور اسی نے آپ کو زہر سے شہید کرایا۔ ہشام کا خاتمہ سن 123 ہجری میں ہوا۔ خاندانی اعتبار سے سن 61 کے آغاز تک زندگی کے 3.25 سال آپ نے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے۔ اس کے بعد سن 95 ہجری تک تقریباً 38 سال والد بزرگوار کے ساتھ رہے اور سن 95 کے بعد 19 سال اپنا دور قیادت گزارا، جس میں اسلام کی تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر تھی اور آپ نے اسے بکمال حسن و خوبی انجام دیا۔ آپ کے بچپن کے چند واقعات سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، باقی تمام تفصیلات کا ذکر بنی امیہ کے مظالم کی نظر ہو گیا۔ نمبر 1، ایک مرتبہ آپ تقاضائے مصلحت الہیہ کی بنا پر کنویں میں گر گئے۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام کو نماز پڑھ رہے تھے اور اہل خانہ سب پریشان تھے، لیکن امام نے نماز تمام کرنے کے بعد جب فرزند کو کنویں سے نکالا تو لباس بھی تر نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ امام خشک و تر دونوں کا حاکم ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی اسے متاثر نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، علامہ جامی کے نقل کے مطابق ایک شخص نے راہ حج میں 7 سال کے بچے کو مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر سوال کیا، فرزند تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو اور زاد راہ کیا ہے؟ تو فرمایا، میرا سفر من اللہ اللہ ان بریکٹ لکھا ہوا ہے اللہ سے اللہ کی طرف، میرا زاد راہ تقوی ہے اور میرا نام محمد بن علی بن الحسین بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے الشواہد النبوت۔ آپ کے امتیازات میں ایک امر یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری کو اپنے جانشین اور اولیاء امر کے نام بتائے تو آپ کا نام لے کر فرمایا کہ میرے اس وارث سے تمہاری ملاقات ہوگی تو میرا سلام کہہ دینا، جس کے بعد جابر باوجود ضعیفی آپ کو ہر طرف تلاش کرتے رہے اور ایک دن امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ جاتے ہوئے راستے میں ملاقات ہو گئی تو آپ نے باپ کے حکم کے مطابق جابر کی پیشانی کو بوسہ دیا اور جابر کے گلے سے لگ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سوائق مہرقہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اس اسلام کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس رسول کو ساری دنیا اسلام سلام کر رہی ہے اور جس کی بارگاہ تک کروڑوں مسلمان اپنا سلام پہنچانے کے لیے بے چین ہیں، اس نے آپ کے نام سلام کہلوا بھیجا ہے، اور اس طرح یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ دنیا میں کسی اور کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہو یا نہیں۔ ائمہ طاہرین اور آل رسول کو بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 مہینے تک ان کے دروازے پر سلام کرنے کے لیے آئے اور اپنے بعد آنے والے کو سلام کہلوا بھیجا۔ اسی کم سنی میں آپ نے 28 رجب سن 60 ہجری سے 8 ربیع الاول سن 62 ہجری تک کہ کربلا و کوفہ کے مصائب برداشت کیے اور کسی لمحہ بھی دامن صبر و تحمل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور نہ ایسے مصائب کو بڑے بڑے انسان برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو بچوں کا کیا تذکرہ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ 3 روز کی تشنگی خود کربلا کے میدان میں اور پھر مسلسل بھوک اور پیاس کوفہ و شام کے راستوں اور قید خانوں میں
سن 75 ہجری 75 میں آپ نے پہلا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا جو اسلامی تاریخ سے محو نہیں کیا جا سکتا۔ سن 75 تک مسلمانوں میں رومی سکے رائج تھے اور عیسائی افراد ان سکوں کے ذریعے اپنے عقائد کی ترویج کر رہے تھے۔ عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں ان سکوں کو ترک کر کے ان پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھنے کا حکم دے دیا۔ اس کی اطلاع قیصر و روم کو ملی، اس نے روک دیا اور اس سلسلے میں رشوت بھی دینا چاہی، لیکن عبد الملک نے قبول نہیں کی، جس کے بعد اس نے تہدید کی کہ اگر میرے سکوں کی شکل بگاڑ کر اس پر کلمہ لکھ لیا گیا تو میں اسلام اور رسول اسلام کے بارے میں گالیاں لکھوا کر سکے رائج کر دوں گا، جسے سن کر عبد الملک کے ہوش و حواس اڑ گئے اور اس نے بعض مشیروں کے کہنے کی بنا پر مجبوراً امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور آپ نے فرمایا کہ سفیر روم کو روک لیا جائے اور نئے سکے اس انداز سے ڈھالے جائیں جن کے سانچے ایسے ہوں اور وزن اس قدر ہو کہ ان سکوں کے ایک طرف کلمہ توحید ہو اور دوسری طرف کلمہ رسالت اور سن ایجاد بھی لکھا دیا جائے اور انہیں فوراً رائج کر دیا جائے اور رومی سکوں کو لغو قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ عبد الملک نے ایسا ہی کیا اور سارا کام مکمل ہو جانے کے بعد سفیر روم کو آزاد کیا گیا اور قیصر روم کو اطلاع دی گئی کہ اب حکومت اسلامی میں رومی سکے لغو ہو چکے ہیں اور نئے سکے رائج ہو چکے ہیں، لہٰذا اسلام کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں رہ گیا ہے، اور یہ سارا کام امام محمد باقر علیہ السلام کے مشورے کے مطابق انجام دیا گیا۔ قیصر روم اس خبر کو سن کر دنگ رہ گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ خانوادہ رسالت کے علاوہ کوئی اس الہی سیاست کا وارث نہیں ہو سکتا جس نے مسیحیت کو پھر ایک مرتبہ شکست دے کر مباہلے کی صداقت اور فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بریکٹ میں حیوات الحیوان دمیری لکھا ہوا ہے۔ ان تمام احسانات کے باوجود جب عبد الملک کا بیٹا ولید حاکم ہوا تو اس نے بنی ہاشم پر بے پناہ ظلم کیے اور یہاں تک طے کر دیا کہ ان کے مکانات منہدم کر کے مسجد میں شامل کر دیے جائیں، اور اگر بخوشی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو مکانات میں آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر حسن مصنع کے دروازے پر تاریخی آگ اور لکڑیوں کا منظر دیکھنے میں آیا، جس کے بعد بنی ہاشم نے مکانات خالی کر دیے اور ان کے مکانات بے نشان کر دیے گئے، جبکہ حضرت عمر کے خاندان والوں نے حفصہ کا مکان واپس نہیں لیا۔ حضرت عمر کے خاندان والوں سے حفصہ کا مکان واپس نہیں لیا گیا اور ان کے قبضے کو برقرار رہنے دیا۔ یہ واقعہ سن 91 ہجری کا ہے۔ سن 95 میں ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد آپ کی علمی خدمات کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا ذکر کمالات اور کرامات کے ذیل میں آئے گا۔ اگلا ٹاپک ہے اخلاق حسنہ۔ محمد بن المنقدر صوفی مسلک انسان تھے۔ اس نے امام کو ضعیفی کے عالم میں 2 اشخاص پر تکیہ کیے ہوئے باہر جاتے دیکھا تو طنز کیا کہ بنی ہاشم کے شیوخ بھی کسب دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسب معاش کسب دنیا نہیں ہے، اطاعت الہی ہے۔ میں اس وقت مر بھی جاؤں تو یہ موت اطاعت الہی میں ہوگی۔ آپ کسی وقت خندہ فرماتے تھے تو فوراً کہتے تھے اللہم لا تقتنی، یعنی خدایا مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ یہ دنیا واقعاً اس قابل نہیں ہے کہ یہاں کوئی انسان خوش ہو سکے، خصوصیت کے ساتھ جسے ہر طرف آخرت کا خیال ہو۔ اس کی ہنسی بھی مصلحت امت کی خاطر ہو سکتی ہے، ورنہ اس کی زندگی میں ہنسی اور مسرت کہاں۔ اگلا ٹاپک لکھا ہوا ہے، ہیڈنگ ہے شہادت۔ 7 ذی الحجہ
سن 114 ہجری کو ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دغا سے شہید کرا دیا اور آپ اپنے بزرگوں کی طرح جام شہادت نوش فرما کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انتقال سے پہلے اپنے فرزند امام جعفر صادق کو غسل و کفن وغیرہ سے متعلق وصیت فرمائی اور خصوصیت کے ساتھ یہ وصیت فرمائی کہ میرے مال میں سے 800 درہم میری عزاداری کے لیے مخصوص کر دیے جائیں اور 10 سال تک حج کے موقع پر منی کے میدان میں میرا غم منایا جائے، چونکہ اس تاریخ کو عام طور سے حجاج اس علاقے میں رہتے ہیں اور سارا عالم اسلامی حج بیت اللہ کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو حکام وقت کے مظالم اور آل محمد کے فضائل و کمالات اور ان کے احکام و تعلیمات کا علم ہوتا رہے گا، اور یہ دین کی ترویج کا بھی ذریعہ ہے۔ اس واقعے سے عزاداری کے اہتمام اور اس کے اخراجات پر بھی واضح طور پر روشنی پڑتی ہے۔ اچھا، اس چھوٹا سا 2 لائنیں ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ نقش انگشتر، ایک انگشتری نہیں، العزت للہ یا العزت للہ جمیعاً، ایک انگشتری اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے حاصل کی تھی، جس کا نقش تھا ان اللہ بالغ امرہ، اور یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دلائل امامت، اور دلائل امامت میں جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے اعترافات۔ امام محمد باقر علیہ السلام عبادت، علم اور زہد وغیرہ میں اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین کے مکمل تصویر تھے (سوائق محرقہ). آپ علم، زہد، تقویٰ، طہارت، صفائے قلب اور دیگر محاسن میں اس درجے پر فائز تھے کہ ان محاسن کو آپ کی ذات گرامی سے امتیاز حاصل ہوا (مطالب الصول). آپ تابعین کے تیسرے طبقے میں تھے اور بہت بڑے عالم، عابد اور سقہ تھے (ابن شہاب ظہری، امام نسائی). کسی کے سامنے علماء اتنے چھوٹے نہیں دکھائی دیے جتنے آپ کے سامنے دکھائی دیے۔ حد یہ ہے کہ حکم جیسا عالم بھی آپ کے سامنے سپر انداختہ تھا (ارہج المطالب، یہ بریکٹ میں). امام محمد باقر کے فضائل لکھنے کے لیے ایک مکمل کتاب درکار ہے (روضۃ الصفا). آپ عظیم الشان امام اور مجمع جلال و کمال تھے (فصل الخطاب). علم، دین، احادیث، علم سنن اور تفسیر قرآن کے جتنے ذخیرے آپ سے ظاہر ہوئے ہیں اتنے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں کسی سے نہیں ظاہر ہوئے (نور الابصار). آپ کے علمی فیوز و برکات و کمالات سے بے بصیرت اور دیوانے کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا (ابن حجر مکی). آپ علامہ دوران اور سید کبیر الشان تھے۔ علوم میں متجر اور وسیع الاطلاع تھے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے وفیات العیان۔ آپ بنی ہاشم کے سردار تھے اور تجربے علمی کی بنا پر باقر کے لقب سے مشہور ہوئے کہ علوم کی تہ تک پہنچ کر ان کے حقائق کو نکال لیتے تھے تذکرۃ الحفاظ ذہبی۔ آپ کے علمی تذکرے یعنی ساری دنیا میں مشہور ہیں اور مالک جہانی نے آپ کی شان میں اشعار بھی لکھے ہیں الاتحاف شبرادی۔ ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت کا فیض سے صحبت تھا۔ آپ امام صاحب نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے سیرت النعمان۔ آپ سے انسانوں کی طرح جنات بھی علمی استفادہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ راوی نے 12 افراد کو دیکھ کر حضرت سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصل میں جنات ہیں شواہد النبوہ۔
یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. اگلا ہے علمی کمالات. آئیے علمی کمالات کو پڑھتے ہیں. علامہ شبرادری کا بیان ہے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اگر آپ قیاس سے شریعت طے کر لیتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات دیجیے. پہلا، پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ انہوں نے کہا منی. فرمایا پیشاب صرف دھونے سے کیوں پاک ہو جاتا ہے اور منی میں غسل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ نمبر 2، قتل بڑا جرم ہے یا زنا؟ کہا قتل. فرمایا قتل میں 2 گواہ کیوں کافی ہیں اور زنا میں 4 گواہوں کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر 3، نماز کی عظمت زیادہ ہے یا روزے کی؟ کہا نماز کی. فرمایا پھر حائضہ عورت پر روزے کی قضا کیوں واجب ہے اور نماز کی قضا کیوں واجب نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جہالت کا اعتراف کر لیا اور جواب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں جواب بتائے دیتا ہوں، لیکن آئندہ دین خدا میں قیاس سے کام نہ لیجیے گا. یاد رکھیے کہ پیشاب کا تعلق صرف مثانے سے ہوتا ہے اور منی پورے جسم کی طاقت کا نچوڑ ہے، اس لیے منی میں پورے جسم کا غسل واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح قتل میں 1 مجرم ہوتا ہے اور 1 مقتول، تو 2 گواہ کافی ہیں، لیکن زنا میں 2 مجرم ہوتے ہیں لہٰذا 4 گواہ درکار ہیں. حائضہ کو روزے سے صرف 1 مہینے میں 2-4 ہونا پڑتا ہے لہٰذا اس کی قضا آسان ہے، اور نماز ہر ماہ ترک ہوتی ہے لہٰذا اس کی قضا مشکل ہے. پھر روزے کے ساتھ زندگی کے دوسرے کام ہو سکتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ دوسرے کام نہیں ہو سکتے. یہ بریکٹ میں الف تے ہے الف فے اتحاف لکھا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. علامہ شبلنجی کا بیان ہے کہ علامہ بن عمر بن عبید نے آپ سے اس آیت کے معنی دریافت کیے کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو الگ الگ کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دونوں کے راستے بند تھے، جب کھول دیے گئے تو آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین میں غلہ پیدا ہونے لگا. اور یہ بریکٹ میں نور الابصار کا نام لکھا ہوا ہے. طاؤس یمانی نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا حلال ہے اور زیادہ حرام؟ فرمایا وہ نہر تالوت کا پانی تھا جو صرف 1 چلو تک حلال تھا اور زائد حرام. پوچھا وہ کون سا روزہ تھا جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ فرمایا جناب مریم کا روزہ تھا جس میں صرف بات کرنے کی پابندی تھی. پھر دریافت کیا کہ وہ کون سی شے ہے جو کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں؟ فرمایا وہ عمر ہے. پوچھا وہ کون سی شے ہے جو بڑھتی ہے گھٹتی نہیں؟ فرمایا سمندر کا پانی. کہا وہ کون سی چیز ہے جو صرف 1 مرتبہ فضا میں بلند ہوئی؟ فرمایا وہ کوہ طور ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط کیا گیا تھا. عرض کی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی سچی گواہی بھی جھوٹ قرار پائی؟ فرمایا وہ منافقین ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کہتے تھے لیکن خدا نے انہیں جھوٹا قرار دے دیا. پوچھا عالم انسانیت کا سوا تیسرا حصہ کب ہلاک ہوا؟ فرمایا کبھی نہیں، البتہ چوتھا حصہ اس دن ختم ہوا ہے جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا کہ اس وقت صرف 4 افراد کی آبادی تھی. کہا انسانی نسل کس طرح آگے بڑھی؟ فرمایا کہ جناب حوا کے بطن سے جناب شیس پیدا ہوئے اور انہی سے نسل آدم آگے بڑھی. تو سامعین ہم آج کی آڈیو کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 321 پہ ہم پہنچے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ ہم اختتام کر رہے ہیں. یہ صفحہ نمبر 321 کی صرف 3 لائنیں ہم نے پڑھی ہیں اور اب ہم اس کے آگے کی جو معلومات ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے وہ ہم اگلی آڈیو میں لیتے ہیں. اور اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خوش رہیے. فی امان اللہ.